ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے، اکتوبر کی 11 اور ربیع الثانی کے 18 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل ڈاکٹر جعفر آخوند نے گزشتہ روز زوجلہ روڈ پر موسم سرما کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور زوجلہ ٹنل پر جاری تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار، کونسلر دراس عبدالواحد، ایس ڈی ایم دراس اور ایس ایچ او دراس بھی ان کے ہمراہ تھے. زوجلہ پر سی سی ڈاکٹر جعفر آخوند نے پروجیکٹ وجے کے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ برف ہٹانے اور روڈ مینٹیننس کے لیے عملہ اور مشینری پوری سردیوں میں انڈیا گیٹ تک فعال رکھی جائے. انہوں نے مزید کہا کہ سردیوں میں سڑک پر بہتر آمد رفت اور حفاظت برقرار رکھنے کے لیے مختلف مقامات پر ریت اور مٹی کے مناسب ذخیرے کو یقینی بنایا جائے. انہوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ، LHDC کرگل اور پروجیکٹ وجے کے باہمی تعاون سے سردیوں میں زوجلہ روڈ کو زیادہ سے زیادہ کھلا رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی. بعد ازاں سی سی نے زوجلہ ٹنل کے تعمیراتی کاموں کا بھی معائنہ کیا. حکام نے انہیں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ تقریباً 1.5 کلومیٹر کھدائی کا کام باقی ہے اور دونوں سروں کو مئی یا جون 2026 تک جوڑ دیا جائے گا. ڈاکٹر جعفر آخوند نے انجینئروں، افسران، ٹیکنیشینز، مزدوروں اور عملے کی لگن اور محنت کو سراہا جو سخت موسمی حالات کے باوجود کام جاری رکھے ہوئے ہیں. اس موقع پر سی سی نے افسران اور عملے کو روایتی خطق اور یادگاری تحائف پیش کر کے ان کے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. زوجلہ ٹنل کے مکمل ہونے پر لداخ اور وادی کشمیر کے درمیان سردیوں میں بھی رابطہ برقرار رہنے کی امید ہے، جو علاقے کی معیشت اور آمد رفت کے لیے ایک انقلابی پیش رفت ثابت ہوگی. کرگل کے قربتھن علاقے میں جمعرات کو ایک بڑی کارروائی کے دوران بھارتی فوج کے سیپرس نے ایک زندہ بم اور 6 دیگر غیر دھماکہ خیز گولے کو کامیابی کے ساتھ ناکارہ بنا دیا. یہ کارروائی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کرگل راکیش کمار کی ہدایت پر انجام دی گئی. اطلاعات کے مطابق میونسپل کمیٹی کرگل کے اہلکاروں کو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پلانٹ کے قریب مشتبہ دھماکہ خیز مواد ملا، جس کے بعد فوری طور پر ضلع انتظامیہ کو مطلع کیا گیا. ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے فوراً معاملہ اسٹیشن کمانڈر 121 بریگیڈ کو پہنچایا، جس کے بعد فوری ایکشن لیتے ہوئے فائرمین ان آپریشن ڈویژن کی ٹیم موقع پر پہنچی. فوجی ماہرین نے انتہائی مہارت کے ساتھ غیر پھٹے ہوئے بم کو ناکارہ بنایا اور پورے علاقے کا سینیٹائزیشن آپریشن بھی انجام دیا. اس دوران مزید 6 غیر پھٹے بموں کی نشاندہی ہوئی، جنہیں محفوظ طریقے سے تباہ کر دیا گیا. انتظامیہ کے مطابق علاقے کو اب محفوظ قرار دیا گیا ہے اور میونسپل کمیٹی کرگل اب وہاں رکی ہوئی فینسنگ کا کام دوبارہ شروع کر سکے گی. ضلع انتظامیہ اور بھارتی فوج کی بروقت کارروائی نے ایک بڑے ممکنہ حادثے کو ٹال دیا، جبکہ قربتھن کے مقامی باشندوں نے فوج اور انتظامیہ کا بروقت کارروائی پر شکریہ ادا کیا. کرگل میں ورلڈ مینٹل ڈے جوش خروش کے ساتھ منایا گیا. اس موقع پر ڈسٹرکٹ مینٹل ہیلتھ سوسائٹی کرگل کی جانب سے سعید مہدی میموریل ہال میں ایک پروگرام منعقد ہوا. پروگرام میں طلباء، طبی ماہرین اور مختلف سرکاری محکموں کے افسران نے شرکت کی. اس موقع پر ہل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر جعفر آخوند نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل امتیاز کاچو، نوڈل آفیسر DMSP ڈاکٹر فاطمہ نساء، ARTO خادم حسین اور ڈاکٹر عباس بھی موجود تھے. اپنے خطاب میں ڈاکٹر جعفر آخوند نے کہا کہ نوجوانوں میں بڑھتا ہوا ذہنی دباؤ اور طرز زندگی میں تبدیلی ایک
ایک تشویشناک امر ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ LHDC کرگل ذہنی صحت کی سہولت بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا۔ اس موقع پر ڈاکٹر آخون نے SP کرگل کو منشیات کے ایک بڑے کیس کو حل کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے نوجوانوں کو منشیات سے دور رہنے کی تلقین کی۔ پروگرام کے آغاز میں ڈاکٹر فاطمہ نساء نے اس دن کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ ذہنی صحت کو جسمانی صحت کے برابر اہمیت دینا ضروری ہے۔ اس موقع پر کلینکل سائیکالوجسٹ سعید حسن نے ذہنی مسائل، ان کی ابتدائی شناخت اور ان سے نمٹنے کے حکمت عملیوں پر ایک معلوماتی پریزنٹیشن پیش کی۔ پروگرام میں کرگل کے مختلف سکولوں اور کالجوں کے طلباء نے تھیٹر، گیت، ڈرامے اور تقاریر پیش کی، جنہوں نے ذہنی سکون، ہمدردی اور سماجی تعاون کی اہمیت کو خوبصورتی سے اجاگر کیا۔ اختتام پر شرکاء اور مہمانوں کو مومنٹو پیش کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار نے جمعے کو دراس کے مختلف سرکاری اداروں کا اچانک دورہ کیا، جس میں ان کے ہمراہ SDM دراس وشال اتری بھی موجود تھے۔ DC نے ہائی سکول پاندراس، ہائی سکول مراد باغ، ہائر سیکنڈری سکول دراس اور سب ڈویژن اسپتال کا معائنہ کیا۔ انہوں نے غیر حاضر اساتذہ کے خلاف کارروائی کی ہدایت دیتے ہوئے چیف ایجوکیشن آفیسر کو ان کی تنخواہیں روکنے کا حکم دیا۔ دورے کے دوران DC نے صفائی، حاضری، تدریسی کارکردگی اور سردیوں کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سکولوں میں ہیٹنگ، پانی کی فراہمی اور طلبہ کی حاضری بہتر بنانے کی ہدایت دی۔ DC راکیش کمار نے کہا کہ عوامی اداروں میں نظم و ضبط اور شفافیت برقرار رکھنے کے لیے ایسے اچانک معائنہ آئندہ بھی جاری رہیں گے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ٹریفک کرگل سونم موہنچک کی نگرانی میں جمعے کو کرگل لیہ قومی شاہراہ اور کرگل زنسکار شاہراہ پر ایک خصوصی ٹریفک جانچ مہم چلائی گئی۔ اس دوران 68 ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی اور ان پر مجموعی طور پر 31,350 روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ یہ مہم سڑکوں پر حفاظت، ٹریفک نظم و ضبط اور گاڑیوں کی روانی کو یقینی بنانے کے مقصد سے انجام دی گئی۔ ٹریفک یونٹ کرگل نے کہا کہ ضلع بھر میں روڈ سیفٹی اور نظم و ضبط برقرار رکھنے کی کوشش جاری رہے گی اور عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے ٹریفک قوانین کی پابندی کریں۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی دہلی پہنچ گئے۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ ان کا پہلا دورہ بھارت ہے۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کے پریس کانفرنس میں صرف چند صحافیوں نے شرکت کی، جبکہ خواتین صحافی غیر حاضر تھیں۔ متقی نے وزیر خارجہ S جے شنکر کے ساتھ وسیع بات چیت کے چند گھنٹے بعد نئی دلی میں افغان سفارت خانے میں پریس کانفرنس کی۔ میڈیا بریفنگ میں صحافیوں کو مدعو کرنے کا فیصلہ وزیر خارجہ کے ہمراہ طالبان حکام نے کیا۔ حکام نے بتایا کہ ہندوستانی فریق نے افغان وفد کو تجویز دی تھی کہ خواتین صحافیوں کو بھی اس تقریب میں مدعو کیا جانا چاہیے۔ افغانستان میں خواتین کے حقوق پر قدغن لگانے پر طالبان حکومت کو مختلف ممالک کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ جیسے عالمی اداروں کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود گزشتہ 24 گھنٹوں میں 17 شہیدوں کے جنازے اور 71 زخمی اسپتالوں میں لائے گئے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق فلسطین کے محکمہ صحت نے جمعے کو اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں غزہ کے اسپتالوں میں 17 شہیدوں کی جنازے اور 71 زخمی لائے گئے۔ فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا کہ صہیونی حملوں میں شہید ہونے والوں کے بہت سے جنازے اب بھی سڑکوں اور تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے نیچے موجود ہیں، کیونکہ ابھی امدادی کارکنوں اور ایمبولینسوں کو وہاں تک دسترس نہیں دی گئی ہے۔ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا کہ شہداء اور زخمی ہونے والوں کی نئی تعداد کو ملا کر 7 اکتوبر 2023 سے غزہ میں صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 67,211 اور زخمیوں کی تعداد 1,69,961 ہو گئی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔